حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقے کنان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بن یامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائی میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی۔ اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ ہمارے مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا۔ جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا، یہی بہتر ہے۔ یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے۔ ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجیے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا، یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، رستہ طے کرتے رہے۔ دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختے رہ گئے، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کو کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیا تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا، اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔
سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اس نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی تو اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فرفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت اس کے سامنے ہی رہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے، یوسف علیہ السلام بھاگ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا نے انہیں پکڑنے کے لیے پیچھے سے ان کے کرتے کا دامن کھینچ دیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے۔ میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا میں نے تمہیں اپنے اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں لیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اس کے مزاج و عادت سے واقف تھا۔ اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل مو لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہوتا تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیے اللہ کی یہ کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے سے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا تم سب کو آزمائش میں ڈالو گے جس آزمائش سے میں گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک پھل اور ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں، ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے، تم ہوش میں نہ رہیں، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے رب مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے، اے رب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی
حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے ان کو سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اس لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہیں۔ اس لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت اثر ہوا، دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹتے رہے، وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصابوں اور وزیروں سے کہا، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا دے تو مجھ سے کہے۔ مصابوں نے بادشاہ سے کہا، آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، 7 موٹی گائیں، اناج کی 7 بالیاں ہری اور تازی تھیں اور 7 سوکھی بالیاں تھیں، لیکن سوکھی بالی ہری بالی کھا رہی تھیں۔ دبلی گائے کس طرح موٹی گائے کھا سکتی ہے؟ ہری بالی کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصابوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں، وہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا، آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیں، میں اسے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہری اور تازی بالیاں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا، بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے، اس دوران یہ فائدہ ہوگا، خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں، بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔
میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی باتیں سنی اور جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا میں نے یوسف کو دعوت دینے کی بہت کوشش کی مگر یوسف علیہ السلام مجھ سے بچ کر نکل گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہیں۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیاں کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور ہم بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ یوسف علیہ السلام انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ میں اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا تھا اس کا نام بن یامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بن یامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلے کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں ہے، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بن یامین کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کر لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلے کے ذخیرے میں وہ رقم رکھوا دی جو غلے کی عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بن یامین کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف کو لے کر گئے تھے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بن یامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کے عوض دی تھی۔ رقم دے کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا، اب بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بن یامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بن یامین کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بیٹوں نے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بن یامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بن یامین کو بحفاظت لاؤ گے تو یہ بات اور ہے، تم خود مصائب میں گھر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم سے کہا کہ ہم ضرور بن یامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بن یامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بن یامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بن یامین کے حصے میں جو غلہ آیا اس غلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا،
اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا، تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا، ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا، ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا، یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی، ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کی قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے، سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے۔ اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا، تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا ہوں، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا، اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا، میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے میرا یوسف مجھے مل جائے گا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں؟ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹوں، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی،
یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و انا پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، میرے پروردگار، تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔